یہ پاکستان میں جب بجلی کو دیا جاتا ہے تو وہاں پہ ٹیرف بڑھتا ہے، تو یہاں پر بھی آٹومیٹکلی بڑھتا ہے۔ جبکہ 1970s میں محترم بینظیر بھٹو نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ 2.59 کے حساب سے 50% لوگوں کو بجلی جو دی جائے گی۔ تو اس حوالے سے لوگوں کا یہ معاملات جو اس کا مطالبہ جو زور پر، پھر آٹے کا ایشو پیدا ہو گیا۔ پہلے پونچھ میں ہوا، پھر وہ کچھ عرصے میں ریزالو ہو گیا، پھر اس کے بعد دوبارہ جب یہ ساری تحریک چلی، اس دوران آٹے کا بحران بہت زیادہ ہو گیا۔ جو پاکستان سے باہر کی جو گندم منگوائی جاتی ہے، پاسکو نے وہ پاکستان AJ کے پاس جانی شروع کر دی، جو کہ مہنگی گندم تھی، جس کے ذریعے میں اور اس کی کاسٹ بڑی، حالانکہ گورنمنٹ آف AJ نے اس پہ سبسڈی کے اپنی جیب سے بھی بھرنے کی دی ہے، اس کو کوئی ختم ہوئی۔ اب ان کے پہلے جو دو مطالبے تھے کہ آٹے کو سبسڈی دی جائے، اور دوسرا یہ تھا کہ بجلی کا جو ہے وہ کاسٹ آف پروڈکشن پہ مہیا کی جائے۔ اس پہ گورنمنٹ آف AJ نے ایک کمیٹی بنائی، 16 ممبروں پہ وزراء پہ کمیٹی نے مختلف کافی لمبے عرصے تک اس پہ کام شام کیا، لیکن کسی نہ کسی وجہ اب چونکہ یہ مسئلہ جو تھا، دونوں مسئلے یہ متعلق ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے۔ اعزاز پیر کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ان دونوں کو جو ہے وہ میٹ اپ کر سکے۔ اب ٹیرف کا ڈیسیژن جو ہے وہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہائی کونسل کا سبجیکٹ ہے۔ آٹے کا جو ایشو ہے، جو بھی گیپ ہوگا وہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے کرنا، ہمارے پاس وسائل نہیں ہوتے۔ تو اس حوالے سے پھر یہ تاریخ چلتی گئی، رابطے کوشش کی گورنمنٹ آف AJ نے، لیکن وہ شاید رابطے کرنے میں انہوں نے بھی دیر کر دی، اور اس معاملے کو وہ سینسٹیو کے طور پہ وہاں پہ آگے نہیں لیا سکے۔ شاید ہماری گورنمنٹ کو اس بات کا ادراک بھی نہیں تھا کہ یہ موومنٹ اس حد تک چلی جائے گی۔ بالکل تبدیلی آنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ ہم نے اقدامات اٹھانے میں بہت دیر بھی کی ہے، اور اس میں یہ اگر نوٹیفیکیشن کیا تو اس پہ امپلیمنٹیشن ہو جانی چاہیے تھی وقت سے پہلے، یہ یہاں تک نوبت بھی نہیں آنی چاہیے تھی۔ لیکن اس میں جو ڈیلے کا پروسیس اور پھر کمیونیکیشن گیپ ہے بٹوین دی پیپل اینڈ دی گورنمنٹ آف AJ کے، یہ کس کمیونیکیشن گیپ کو جو ہے پر کرنا بہت ضروری ہے، اور لوگوں سے رابطے میں رہیں، منسٹر کو بااختیار بنائیں، منسٹر رابطے میں رہیں، اور اس طریقے سے لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہونے چاہیے، اور تب جا کے یہ معاملات آگے چلیں گے۔ اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو یوتھ ہے اس کو انگیج کرنا بہت ضروری ہے۔ بے روزگاری عام ہے، اکاؤنٹیبلٹی تو اگر کوئی ہو جائے تو اچھی بات ہے، جو کبھی بھی نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہی ہوتی ہے پورے پاکستان۔ آپ جب بھی دیکھیں، ابھی دیکھیں کہ کل کا جو مجرم تھے آج وہ حکمران ہے، اور جو کل کا حکمران تھا وہ آج وہ مجرم ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح آزاد میں بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی صحیح صاف نظام جو ہے کس صورت کے اندر موجود ہے۔